खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर मैं आपको इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें हम यूहन्ना रसूल की अंजील का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम सबक नंबर 10 पर पहुँच चुके हैं, जिसका ईमान है राह, हक और जिंदगी। मेरे लिए, आपके लिए राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है। यूहन्ना की अंजील का मुतालिया करते हुए हम इसके 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम इनके बारे सीखें, खुदा उनसे दुआ करते हैं कि वो हमें अपना रूह कुद्दस दे, जो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम बेहतर तरीके से इसको जान सकें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। बहरबर के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को और अपने सुनने वालों को तेरे हज़ूर पेश करता हूँ। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, अपना रूह कुद्दस दे ताकि मैं खुदावंद बेहतर तरीके से तेरे कलाम को पेश कर सकूं, और जो लोग सुनने वाले हैं वो खुदावंद इसको बेहतर तरीके से जान सके। खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बातें हैं। आज हम यूहन्ना रसूल की अंजील और ख़ास तौर पर उसके 13वें बाब और 14वें बाब पर गौर करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा था कि यूहन्ना रसूल की अंजील को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 1 से 18 आयत में तारफ बयान किया गया है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1 बाब 19 से लेके 12 बाब 50 तक निशानात बताए गए हैं। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 13 बाब से लेके 20वें बाब की 31 आयत तक, इसको हम जलाल की किताब कहते हैं। और फिर यूहन्ना 21 बाब 1 से 25 आयत तक हम देखते हैं कि वो इसका अख्तिताम करता है। जब आप इसको देखते हैं तो आप देखें यूहन्ना 12वें बाब से लेके यूहन्ना के आखिर तक, जो कि उसकी आधी अंजील है, क्या लिखा है उसमें यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते के बारे में तमाम कुछ बताया गया है कि आखिरी हफ्ते में यीशु मसीह ने क्या किया। उसकी आधी अंजील जो है वो यीशु मसीह के उन कामों से मुतल्लक है जो उसने आखिरी हफ्ते में किए हैं। हमारे मुताले से हमें पता चलता है कि ये किताब निशानात की किताब है, मुजज़ात की किताब है, जिसके ज़रिए इसलिए हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दिलचस्प ये है कि इसमें 7 मशहूर मैं हूं पाया जाता है। जैसे कि आज का इन्वान है मैं, राह, हक और जिंदगी। तो इसी तरह के 7 इन्वानात पाए जाते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील में। हमने इसको कहा ये बयानात, निशानात की किताब और जलाल की किताब में एक पुल तमीर करता है। और ये 7 क्या है? मैं हूं। पहली बात ये लिखा है जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है। दूसरा, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। तीसरा, यीशु मसीह दरवाजा है। फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। फिर वो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो यकीनन आपको पता चलता है कि यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं। जब यीशु मसीह के शागिर्द उलझन में मुब्तला थे तो यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर उन्हें कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कहां की राह? और इसका सच्चाई से क्या ताल्लुक है?
اس دنیا میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تمام سچائی جو حقیقت ہے وہ بائبل مقدس میں پائی جاتی ہے۔ کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ایک سچائی ہے، راہ، حق اور زندگی ہے؟ اگر آپ آسمان کی بادشاہت کے تلاش ہے تو یسوع مسیح وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ آسمان کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح کیا ہے؟ حق، سچائی ہے۔ بیسیکلی جب ہم سچائی کے متعلق سوچتے ہیں تو سچائی بائبل مقدس کے اندر پائی جاتی ہے۔ راہ یسوع مسیح، سچائی بائبل مقدس، اور ان دونوں کو ملانے سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ یسوع مسیح میرے لیے راہ، حق اور زندگی ہے، کیونکہ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں تو یقیناً جان جاتا ہوں کہ یسوع مسیح میرے لیے تمام کچھ ہے۔ آئیے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات پڑھیں گے۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کا وقت اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد آسمان کی بادشاہت میں جانے والا ہے۔ یہ آخری ہفتہ اس کا چل رہا ہے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان لیا کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خداوند کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دیکھیں یوحنا کس طرح تفصیل بتا رہا ہے۔ یسوع مسیح کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اس کو پکڑانا تھا، جو اس کی زندگی کا سودا کر چکا تھا۔ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا خدا کس کردار کا مالک تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اس سے یہ نہیں کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو منع کر جا، تو باز آ جا ان باتوں سے۔ ایک بار بھی میرے خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھے ایک نمونہ دیا ہے، اس نے مجھے ہدایات فراہم کی ہیں۔ یسوع مسیح نے مجھے ہر طرح سے تسلی دی ہے، وہ ایک مددگار کا بھی وعدہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ تو جب یہ تمام کچھ وہ کر رہا تھا اور پھر سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح پکڑاؤں، کھانے کے وقت تھا، یسوع مسیح وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، شام کے کھانے کا وقت، عید فصح کا وقت۔ چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ یہاں پر آپ کو کیا پتا چلتا ہے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے یوحنا جہاں پر بڑے تفصیل سے ہر چیز کو بیان کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے، سٹوری ختم نہیں کی۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے وہ دسترخوان سے اٹھا، ریلی ہی سلو ڈاؤن، اس کو بتاتے ہوئے بڑا آہستہ سے چلتا ہے۔ کہتا ہے وہ دسترخوان سے اٹھا، اب اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ مطلب یہ کہ جو اوپر والا چوگا تھا اس نے وہ اتارا، رومال باندھا، اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈالا۔ دیکھیں کتنی تفصیل سے یوحنا بتا رہا ہے
کیوں بتا رہا ہے وہ تفصیل سے؟ اس لیے کہ ہم کسی چیز کو فراموش نہ کر جائیں، ہم بھول نہ جائیں کہ یسوع مسیح یہاں پر کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ لکھا ہے شاگردوں کے پاؤں دھونے جو اور رومال میں کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس کے تک پہنچا، اس نے اسے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ سارے خاموش تھے۔ یسوع مسیح ایک نوکر کی حیثیت سے ان کے پاؤں دھو رہا تھا۔ آپ نے اکثر مالک کے پاؤں نوکر تو دھوتا ہے، لیکن مالک کبھی کسی کے پاؤں نہیں دھوتا نوکر کے، خاص طور پر نوکر کے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یسوع مسیح کی محبت کا اندازہ، اس کی حلیمی کا اندازہ، اس کی مہربانی کا اندازہ، اس کی ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر لیے۔ خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پطرس تک پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خداوند تو میرے پاؤں دھوتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پھر آگے کیا ہے؟ پطرس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھوں اور سر بھی دھو دے۔ پطرس نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ یہاں پر عشاء ربانی کی رسم کو ہم دیکھتے ہیں۔ عشاء ربانی کی رسم جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف کلیسیاں انجام دیتی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق سب سے پہلے ایک دوسرے کے پاؤں دھونے ضروری ہیں، پھر جا کر آپ عشاء ربانی کی رسم میں حصہ لیتے ہیں۔ میں اپنے چرچ میں ہر 3 مہینے بعد عشاء ربانی کی رسم ہم کرتے ہیں، لیکن ہم پاؤں دھونے کی رسم اس سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ پاؤں دھونے کی رسم عشاء ربانی کی رسم کا حصہ ہے۔ جب تک کوئی پاؤں نہیں دھوئے وہ کس طرح یسوع مسیح کی عشاء ربانی کو مکمل کر سکتا ہے؟ یہاں پر یونا کیا کہتا ہے، پطرس کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند تو مجھے دھو دے۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ جو ایک بار نہا چکا، مطلب بپتسمہ لے لیا، اسی کے ذریعے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاؤں دھوئے جائیں، چونکہ وہ کہتا ہے کہ سب تم پاک ہو لیکن ایک نہیں، سب کے سب نہیں۔ کیوں نہیں سب کے سب؟ کیونکہ یہودا اسکریوتی تھا جو اسے پکڑانے والا تھا، وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اور پھر لکھا ہے پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا، یعنی چوگا اس نے پھر پہنا، بیٹھ گیا اور ان سے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ مجھے تم استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ بس اب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عشاء ربانی سے پہلے، روٹی اور مے لینے سے پہلے جو عشاء ربانی کا حصہ ہے وہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونے ہیں، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، بڑی کلیئر، واضح، کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطہ ان پر عمل کرو۔ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، اس کو عملی طور پر اپنایا جانا چاہیے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے
کہ میری کلیسیا اس کام کو سر انجام دیتی ہے۔ لکھا کیا 18ویں آیت میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اب میں اس کے سونے سے پہلے تم کو بتا دیتا ہوں، ہونے سے پہلے تم کو بتا دیتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یسوع کے دنوں میں دنیا میں اس وقت لوگ عام طور پر سینڈل پہنتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ سینڈل کو اتار لیتے تھے رستے میں۔ پاؤں گھردلودہ گندے ہونے کی وجہ سے نوکر غلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ مہمانوں کے پاؤں دھوئے، یہ رواج تھا۔ لیکن اس رات یسوع مسیح نے پکڑوائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فساد کھائی، اور اس تقریب کے لیے کوئی نوکر موجود نہیں تھا کہ وہ ان کے پاؤں دھوئے۔ جب سب حیران ہوئے، یسوع اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاؤں دھوئے۔ یسوع کے ایمان کو استاد کے ناقابل یقین عاجز عمل پر زور دینے کے لیے بڑی تفصیل سے قدم بہ قدم بیان کر دیا بائبل مقدس۔ پطرس کے جواب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ جب ہم ایک دفعہ بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پاؤں دھونے کی رسم میں حصہ لیا کریں۔ یسوع استاد تھا، مسیحا تھا، وہ چھوٹا کام کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے کیا۔ پطرس نے یسوع کو اپنے پاؤں دھونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم میرے ساتھ شامل نہیں ہے، لہذا جب ہم ایسا عمل نہیں کرتے تو ہم مشاہربانی کی رسم میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ یسوع کے اس عمل کی اہمیت اس بات سے منسلک ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ یونا 13واں باب 13ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ استاد اور خداوند ہے، اور اسے یہی پکارتے تھے، اور اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ پھر بھی یسوع سکھاتا ہے کہ قوت اور اختیار کو خود کو بڑھا دینے کے لیے نہیں، خود کو بڑھوتی دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو غلط استعمال کریں، بلکہ اس اختیار کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا، وہ بہت بڑا استاد تھا، اس کے باوجود اس نے اس اختیار کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ کیا ہم یسوع مسیح کی اس مثال کو قائم کرتے ہیں جب ہم شاہدبانی کی رسم میں حصہ لیتے ہیں؟ ہم اختیار ہے ہمارے پاس، اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا نے برکات سے نوازا ہے، لیکن ہم اختیار کو اور اپنے عہدے کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول اس کے بعد جو بیان کرتا ہے 13ویں باب کے آخر میں، یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ اس پر پطرس کی جانب سے ایک سوال آتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ آئیے ہم 13واں باب اور اس کی 23 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھڑا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا، بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص پکڑوائے گا۔ 33 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے،
اے بچوں میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا ہے کہ میں جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ اور پھر 36 آیت میں 36 آیت میں شمعون پطرس نے اس سے کہا اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ 37ویں آیت یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا، میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع مسیح پطرس سے بات کر رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب یسوع نے پطرس کے انکار کرنے کی پیشن گوئی کر دی۔ 36 آیت میں اس تناظر میں یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ ان کے دل نہ گھبرائیں۔ 14ویں باب کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کہتا ہے تمہارے دل نہ گھبرائیں۔ گھبرانا ایک ایسا عمل ہے جس کا مطلب ہے ہلچل، زندگی میں ہلچل آ جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، بے چینی آتی ہے، الجھن کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے معنی گھبرانے کی۔ یہ حیران کن بات نہیں کہ یسوع کی بابت شاگرد الجھن کا شکار ہو جائے، کہ یسوع مسیح الجھن کا شکار، لیکن ان کے گھبراہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے باپ کے گھر کے بارے میں بات کرتا ہے جہاں بہت سے مکان ہیں۔ اور اگر آپ کنگ جیمز ورژن پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے there is many mansion in my house، محل، اور وہ ان کی جگہ تیار کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں لیکن میں پھر واپس آؤں گا۔ اس کے الفاظ صلیب کے آنے والے طوفان سے پردہ اٹھا رہے تھے جب اپنے لوگوں کو مخلصی دینے کے لیے واپس آئے گا۔ اس وقت کی طرف دیکھ رہا تھا جب گناہ کا یہ سارا المیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یسوع کہتا ہے اگر میں جاتا ہوں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اور یہ واضح طور پر اس کی آمد ثانی کا وعدہ تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا پر آئے گا۔ اس وعدے پر بھروسے کی بنیاد کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ بائبل کی نبوت کی تکمیل اور یہ یقینی طور پر سچ ہے، لیکن یونا 14:3 باب میں بنیاد کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں آؤں گا، دراصل یہ لفظ یونانی زبان میں فعل حال میں ہے، میں آ رہا ہوں، یا یہ مستقبل کا واقعہ ہے جسے اس قدر یقین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جیسے پہلے سے ہی ہو رہا ہو، جیسے اس مسلسل چل رہا ہو۔ اس لیے جملے میں یقیناً دوبارہ آؤں گا کے طور پر ترجمہ کرنا مناسب ہے۔ خداوند کی آمد میں ہماری امید پائی جاتی ہے۔ بائبل کی نبوتیں پایۂ تکمیل تک پہنچ گئی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یسوع مسیح ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ وہ اس دنیا میں آئے گا، جس نے وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ یقیناً اپنے لوگوں کے لیے آئے گا۔ جس نے وعدہ کیا اس کی وجہ سے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تمہاں کی جستجو کافی منطق لگتی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کوئی کہاں جا رہا ہے تو آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی کہاں جا رہے ہیں۔ یسوع نے سوال کیا کہ یہ بتا، یسوع اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی جستجو کو ختم کر دیتا ہے اور خود ہی راہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جس سلسلے راہ باپ تک رسائی کرتی ہے۔ تعارف ہمیں کیا ہے، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے۔ ہمیں باپ کو اس نے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ اپنے باپ کو ہم پر ظاہر کرے۔ فلپس کی غلط فہمی کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں 14واں باب اور اس کی 7 سے 11 آیات میں یہاں پر لکھا ہے
अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। हाँ? यीशु मसीह मुझे और आपसे भी तो यही कहता है, अगर तुमने मुझे जाना तो मेरे बाप को भी जान लिया, और अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को जानते, और आप जानते हो और देख लिया है। यानी यीशु मसीह के रूप में खुदा बाप इस दुनिया में था। फिलिप्पुस में उसका है, खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा है, फिलिप मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हम अक्सर बात करते हैं तो हमें बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुद्दुस कहाँ नजर आता है? कलाम के अंदर। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप पे हूं और बाप मुझ में है? एक है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। लॉर्ड ऐसा नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो, बस मेरे कामों ही के सबब से। फिलिप्पुस ने कहा कि बाप को हमें दिखा। कोई ऐसा गुनाहगार इंसान नहीं कर सकता और जिंदा रह सके कि वो खुदा को देख सके। मुआवजा करें, यीशु कम फहमी को मलामत करते हुए इशारा करता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। नतीजा ये वाजिया है कि यीशु ही खुदा की जानब से रास्ता है। इसके बगैर रास्ता तरीक और गैर यकीनी हो जाता है। वो नूर है जो खुदा की राह को रोशन करता है। यीशु 3 असलात को आपस में जोड़ता है, राह, हक और जिंदगी। राह की इस्तिलाह हमने पढ़ी। यीशु यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की राह तैयार करने आया था, और यहां लिखा है, लेकिन हक और जिंदगी अंजील के अहम मौज़ूआत है। और फिर हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। यीशु मसीह कहता है हक में, हक क्या मतलब है? यूहन्ना मुख्तलिफ जगहों पर यूहन्ना की अंजील में हमें बताया गया है। यूहन्ना की अंजील में हक को बार बार यीशु, उसके बाप और रूह कुद्दस से जोड़ा गया है। हक, पहले हमने देखा राह, यीशु की राह, यीशु रास्ता है। और फिर हक क्या है? कहता है हक मैं भी हूं। यानी यीशु मसीह कलाम और अंधेरे के बरक्स नूर से जुड़ा हुआ है, और झूठ, शैतान और गुनाह से जुड़ा है। नतीजन यूहन्ना में हक महज हकायक और अदादो शुमार का मामला नहीं है। इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं, लेकिन इससे बढ़कर हक का तसव्वुर खुदा और उसकी मर्जी के साथ वफादारी का एक अखलाकी पहलू रखता है। इस बारे सोचे कि यीशु मेरे लिए सच्चाई होने का मतलब क्या है। यीशु लोगो यानी कलाम है, जो इब्तदा से खुदा के साथ था और सब चीजें उसके वसीला से खलक हुई। खुदावंद यकीनन कलाम है, रख हक है। हक है, हक मतलब सच्चाई है, और इसके बगैर सच्चाई नहीं है। वो अब्दियत से अब्द तक बाप के साथ एक है। यानी यीशु जो बाप की खुसूसियात रखता है, और इसी तरह वो भी मैं हूं है। इसकी हस्ती किसी और वजह से या किसी और चीज की मरुन मिन्नत नहीं है। इल्म समेत जो कुछ भी मौजूद है उसके बगैर किसी चीज का वजूद नहीं। तख्लीक की गई हर चीज जो वजूद रखती है उसे सिर्फ यीशु ही तख्लीक कर सकता है, और सिर्फ उसी में कायम रह सकता है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा। आसमान की या ज़मीन की, देखी हूँ या अनदेखी, तख्तों या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं।
और वो सब चीज़ें से पहले मौजूद था और उसी में सब चीज़ें कायम हैं। कुलसी, अगर आपने हवाला पढ़ना है तो कुलसी पहला बाब 16 और 17। यीशु सिर्फ मुजस्सम हक नहीं, बल्कि वो हक है। हक कोई नजरिया या तोज़ी नहीं है, ये एक शख्स है और वो है यीशु मसीह से चाहिए। हक यानी यीशु मसीह को सूरज से तशबीह दी जा सकती है जो दुनिया को रोशन करता है। ये उसकी मतवासी है। एस लुइस ने मसीहत के बारे में कहा, मैं मसीहत पर यकीन रखता हूं जैसा कि मुझे यकीन है कि सूरज तालूब हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसे देखता हूं, बल्कि उसकी वजह से मैं बाकी सब कुछ देखता हूं। क्या इल्म इलाही शायरी है? यस। हम यीशु मसीह के वसीले जो हक है और इर्द गिर्द की दुनिया की सही तशरीह करने के काबिल है। फिर कलाम मुकद्दस और सच्चाई कैसे आज के मसीहा के तौर पर तस्लीम करने के लिए यीशु उसके शागिर्दों ने बार बार कलाम पाक की तरफ इशारा किया। मसीह ने कहा, अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो फिर मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे? क्या मैं उस बातों पर यकीन करता हूं? यीशु मसीह ने कहा, बाइबल मुकद्दस की बात यीशु मसीह करते हैं। आइए लूका 24 बाब और उसकी 27 आयत पढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह बता रहा है कि उसके कलाम को पढ़ना कितना जरूरी है और उसके जरिए जानना कितना जरूरी है। 24 आयत, लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 27 आयत हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 27 आयत। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। किनको? जब यीशु मसीह के शागिर्द को पता चला कि यीशु मसीह जी उठा और वो उसका यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो यीशु मसीह ने उनकी तवज्जो बाइबल की तरफ दिलाई। किसी पादरी, किसी काहिन, किसी और जगह नहीं, बल्कि बाइबल और मुकद्दस की तरफ। जब मुझे किसी चीज का पता नहीं है तो मुझे बाइबल को देखना है, क्योंकि वो राह, हक और जिंदगी है मेरे लिए। एक और जगह खरूज की किताब से हवाला देते हैं कि मसीह ने कहा, जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था क्या तुमने वो नहीं पढ़ा? जकरिया ने खुदा के उन वादों को का हवाला दिया जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए। 35 के दिन अपने वाज में पतरस ने क्या कहा? इस नुश्ता का पूरा होना जरूरी था। दाऊद की जुबानी पहले से कहा गया था। बाइबल साइंस पर कोई दुर्सी कुतब नहीं है। इस बात की वजाहत नहीं करती कि एटम को कैसे तकसीम किया जाए या दिमागी सर्जरी कैसे की जाए, लेकिन ये इससे भी बढ़कर कुछ अहम बात करती है। ये वो सियाक व सबाक फराहम करती है जिसमें हमारी कायनात के मानी है। ये वो चाबी है जो दरवाज़ा खोलती है और रोशनी है जो देखना मुमकिन बनाती है। इसके बगैर खुदा की हस्ती, कायनात में उसके किरदार, अपनी असलियत, जिंदगी के मानी और मुस्तकबिल के बारे में हम अंधेरे में रहते हैं। इसलिए कितना ज़रूरी है कि हम बाइबल को पढ़ा करें। वो कौन सी सच्चाइयाँ हैं जो बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, जो साइंस नज़रियाती तौर पर नहीं सिखा सकती। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में बहुत कुछ है। यीशु मसीह दुनिया का नूर है। उसने खुद कहा,
میں دنیا کا نور میں ہوں۔ اس وقت وہ ہیکل کے اس صحن میں تھا جب خاص طور پر عید خیام کی ضیافت کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے درمیان دو بڑے بڑے ستون بنائے گئے تھے جو بڑی جسامت کے چراغدانوں کو تھامے ہوئے تھے۔ شام کی قربانی کے بعد تمام چراغدان روشن کیے جاتے تھے جن کی روشنی یروشلم کو منور کرتی تھی۔ یہ رسم روشنی کے ستونوں کی یاد میں تھی جس نے بیابان میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور اسے مسیح کی آمد کی طرف سے اشارہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ شام کے وقت جب چراغ روشن کیے جاتے تو صحن عظیم شادمانیوں کا منظر پیش کرتا تھا۔ یروشلم کی جگمگاتی روشنیوں میں لوگوں نے خدا کے بیٹے مسیح کے آنے کی امید کا اظہار کیا کہ جب وہ آئے گا تو بنی اسرائیل پر روشنی نچھاور کرے گا۔ مگر یسوع مسیح کے لیے یہ منظر وسیع معنی رکھتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس روشنی کو دینے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہیکل کے چراغوں نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، اسی طرح یسوع جو روحانی روشنی کا منبع ہے دنیا کے اندھیرے کو روشن کرتا ہے۔ حالانکہ علامت غیر کامل تھی، وہ عظیم روشنی جسے اس کے ہاتھوں نے آسمان میں قائم کیا اس کے مشن کے جلال کی ایک حقیقی نمائندگی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا اور آفتاب ابھی کوئی زیتون سے اوپر اٹھا تھا۔ اس کی کرنیں سنگ مرمر کے محلات پر روشنی بکھیر رہی تھی اور ہیکل کی دیواروں کے سونے کو بھی روشن کر دیا تھا۔ جب یسوع نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں دنیا کا نور ہوں، یقیناً وہ آپ کے لیے میرے لیے دنیا کا نور ہے۔ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، چرواہا یسوع مسیح ہے، دروازہ یسوع مسیح ہے۔ تو آئے ہم یسوع مسیح کے پاس آ جائیں جو صرف یہی نہیں بلکہ سب کچھ ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا نجات دہندہ، اس نے اپنی جان میرے لیے دی ہے۔ تو میں کیوں نہ اسے قبول کروں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔